اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لقد جئناہم بکتاب لقد کا مطلب کیا ہے جی؟ یقیناً وَلَقَدْ یقیناً یا تحقیق کا مطلب کیا ہے جی کہ یہ اس بات نے بغیر کسی شک کے ہو کے رہنا ہے۔ وَلَقَدْ سے جب جملہ فعلیہ کا آغاز ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جس فعل کا ذکر ہونے لگا ہے وہ فعل ہو کے ہی رہے گا، کوئی بچنے کی چانس نہیں۔ وَلَقَدْ جئنا ہم اور اس کے آگے با کی پراپوزیشن جاء یجیء آنا، جا کا مطلب کیا ہے؟ آنا۔ جاء وہ آیا اور یجیء وہ آتا ہے، اور جینا ہم آتے ہیں، جے نا ہم آتے ہیں، جے تو میں آتا ہوں، جے تو میں آتا ہوں، جیتا تم آتے ہو، اور جیتی تم لڑکی آتی ہو، ٹھیک ہے جی۔ جے تم سب آتے ہو۔ جاءت وہ لڑکی آئی، ٹھیک ہے۔ جینا ہم آئے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ جو آگے با کی پراپوزیشن آ گئی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آئے کے ساتھ، ہم فلاں چیز کے ساتھ آئے، مطلب کہ ہم فلاں چیز لائے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا میں آیا مارکر کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ میں مارکر لے کر لے آیا، میں مارکر کو لایا، میں مارکر کے ساتھ آیا، مطلب میں مارکر لایا۔ جا وہ ایک آیا، جا دو آئے، جاؤ سب آئے، جاءت وہ ایک مؤنث آئی، جیتا جینا، جینا اگر یہ الف نہ ہو صرف نون ہو، جینا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب مؤنث آئیں، اور جیتا تم آئے، جے تما تم دو آئے، جے تم سب آئے، جیتی تم ایک مؤنث آئی، جے تما تم دو آئیں، جے تنا اور جے تو میں آیا، اور جے نا ہم آئے، جے نا اور با کی پراپوزیشن ہے کہ ساتھ آئے تو مطلب ہے کہ ہم لائے، ٹھیک ہے جی۔ ہم ان کو یا ان کے لیے یا ان کی طرف، ہم آئے بعض عربی کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ آئے جی؟ کتابن، کتابن سے کیا مراد ہے جی؟ ایک تو با حرف جر تھا، اس نے کیا کیا؟ کتاب کو مجرور کر دیا، زیر دے دی،
اور یہ جو تن آ گیا، نکرہ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کتاب. ہم ایک کتاب لائے. ٹھیک ہے جی، یقیناً ہم ایک کتاب لے کے آئے ہیں. فصلناہ علی علم. فصلہ فصلنا، فصلہ یہ تو باب ضربہ ثلاثی مجرد، جاء یجیء، ضرب یضرب، اور یہ فصل یفصل باب تفعیل. فصل کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے کھول کر بیان کیا، واضح کیا اس نے. ٹھیک ہے جی، فصل اس ایک نے کھول، فصلہ دو نے کیا، فصلو تین نے کیا، فصلت اس ایک مؤنث نے کیا، فصلتا، فصلنا، فصلتا، فصلتما، فصلتم. اور یہ آخری، جیسے یہ آخری 14واں صیغہ تھا جئنا، ایسے یہ 14واں صیغہ ہے فصلنا، ہم نے کھول کر. نا کیا جی یہاں پہ فاعل ہے، ہم نے، فصلہ کھول کر بیان کرنا، واضح کر دینا. فصلنا ہو، اس کو، کیا مطلب ہے جی؟ ہو کس کی ضمیر ہے؟ کتابن. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، اور ہم نے اس کو واضح کیا ہے یا اس کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. عَلَىٰ عِلْمٍ، کتاب لائے کس کی طرف ہیں جی؟ ہم کس کی طرف لے گئے؟ انسانوں کی طرف لے کے آئے. یہ کتاب آئی ہے انسانوں کی جانب، جسے اللہ نے ہر ایک بات کو کھول کے بیان کر دیا ہے، جس میں علی علم، علی پر، علم علم کی بنیاد پر، یا علم پر. علم پر سے کیا مراد ہے جی؟ یعنی اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ اندازے نہیں ہیں. جیسے کوئی فلسفی کتاب لکھتا ہے تو فلسفی اندازے لگاتا ہے، زمین گول ہے، یہ ہے، وہ اپنے دماغ سے اندازے لگاتا ہے، جانتا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لکھی ہے یا بھیجی ہے تو یہ اس کے علم پہ ہے. علم، یہ علم پہ بھیجی ہے. ہدن، یہ کتاب کیا ہے جی؟ یہ ہدایت ہے. ورحمہ، اور یہ رحمت ہے. کس کے لیے جی؟ لقوم یؤمنون، لام زیر لی، لام تعلیل، کے لیے، قوم لوگوں کے لیے، یؤمنون یؤمنون، یا کا مطلب وہ، واو نون، پیچھے کیا بچ گیا جی؟ ایمان. آمنا یؤمنو، ایمان لانا، تصدیق کرنا، جو ایمان لاتے ہیں. یہ کتاب ہدایت اور رحمت کن کے لیے ہے جی؟ جو اوڑے تھا. یہاں پہ ایمان لانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کتاب کس کی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کس پہ نازل ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کون سے فرشتے لے کے آئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. اس قرآن میں کوئی کمی یا بیشی کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. ایک تو ماننا یہ ہے. دوسرا ہے اس قرآن کی بات ماننا.
یہ کتاب انہی کے لیے ہدایت اور رحمت بن سکتی ہے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس اگر ایک کسی حکیم کی نسخوں والی کتاب ہو تو وہ کس کے کام آئے گی؟ جس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے یا جو اس کے مطابق نسخے بناتا ہے؟ بڑے سے بڑے حکیم کے شاگرد کا فائدہ تب ہے جب وہ کوئی نسخہ بنا کے تو آپ کو دے۔ تو رحمت اور ہدایت جو ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس رحمت اور اس ہدایت کو فالو کرتے ہیں۔ حل ینظرون، حل کا مطلب کیا جی؟ کیا، لیکن یہاں پہ مطلب آ گیا کہ نہیں، یعنی ایک انداز ہے، ایک اسلوب ہے بات کرنے کا۔ ہاں جی، حل ینظرون، کیا وہ ینظرون ینظرون، نظر ینظرو دیکھنا، یا کا مطلب وہ، واو نون جمع، فعل مضارع، نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ کیا وہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ دیکھ رہے ہیں؟ یہاں دیکھنے سے مطلب انتظار اس دوسرے معنی میں ہے کہ کسی کام کو دیکھنا، کسی چیز کو انتظار کرنا۔ یہ ہماری زبان میں بھی ایسی ہے نا کہ کس چیز کو دیکھ رہے ہو، مطلب کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو۔ تو کیا وہ دیکھ رہے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ، سوائے، یعنی یہاں پہ حل کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ حل کا، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ما سوائے تأویلہ، تعویل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ دلیل کو نہیں کہتے ہیں، انجام کو نہیں۔ اچھا چلیں ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تعویل نکلا کہاں سے؟ اول سے۔ اول جس چیز کو کہتے ہیں، اول کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ سب سے پہلا، جہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ ایسے ہی جب آپ کسی لفظ کو دیکھتے ہیں یا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں یہ لفظ کہاں سے شروع ہوا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہر لفظ جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی اور دوسرے نا جی نا اصطلاحی۔ لغوی معنی کیا ہے جی؟ جو لغت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری کو، جو اس زبان میں اصل وہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اس کے اصل معنی ہے لفظ کے، وہ لغوی معنی جو اس کی لغت میں اس زبان میں اس کے لیے کہتے ہیں۔ اصطلاح کس چیز کو کہتے ہیں؟ ٹرم کسی کے لیے کوئی ڈیولپ کر لی جاتی ہے، ٹرمینالوجی میں وہ لفظ آ جاتا ہے۔ مثلا زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ کا دو مطلب ہے اس کے، ایک پاک کرنا یعنی اس کو گند بلا سے پاک کرنا، اور دوسرا پرورش، گروتھ، یعنی ایک اس کی گروتھ ہے اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ آپ جب کوئی پودے وغیرہ لگاتے ہیں تو اس میں جڑی بوٹیاں سے پاک کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کی گروتھ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جڑی بوٹیاں جو لے رہی ہیں اثر وہ نکل گئیں۔ ایسے ہی توجہ کا معاملہ ہے، جب بہت
رش ہو گیا، آپ کی توجہ دائیں بائیں ہو رہی ہے، تو دائیں بائیں کی چیزیں ہٹا کے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا تو اب آپ کی توجہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو ایک پاک اور دوسرا پرورش۔ لیکن زکوٰۃ کا لفظ آتے ہوئے آپ کے دماغ میں کبھی یہ بات آئی ہے؟ زکوٰۃ ایک ٹرمینالوجی بن چکی ہے جس کا مطلب ہے 2.5% سال کا جو آپ کا جو ہے وہ ایسٹس ہیں آپ کے کاروباری یا سونا چاندی آپ کا جو ہے اس پہ 2.5% جو ہے وہ نکالنے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ یہ اب ٹرمینالوجی بن گئی۔ نماز کا صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ آگ کی حرارت لینا۔ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ حرارت لینا۔ یصلا نارن، کہ وہ آگ میں جلے گا۔ تو لیکن آپ صلاۃ کا لفظ آتے ہوئے آپ کے دماغ میں کبھی آیا ہے کہ آگ ہے یا کوئی حرارت ہے؟ اصطلاح بن چکی ہے۔ صلاۃ کا مطلب ہے اللہ اکبر، نماز شروع کی، السلام علیکم پہ ختم کر دی۔ تو لیکن جب آپ اس لفظ کے پیچھے پڑھیں گے صلاۃ کے تو وہ آپ کہیں گے جی کہ کہاں سے یہ لفظ شروع ہوا ہے، ذرا وہ تو ہم دیکھ لیں، اس کی اصل دیکھ لیں ہم، اصل کیا ہے۔ هل ينظرون الا تأویلہ، کیا وہ اس چیز کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ اصلاً سامنے آ جائے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دھمکی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ڈرایا ہے، کیا وہ اس کی تعویل دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصل ہے کیا یہ چیز؟ مثلاً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ایسے کرے گا تو میں اسے آگ میں، اب اللہ کا کہا جو ہے اس کی تعویل کیا ہے کہ اب وہ آگ میں جلے، یہی مطلب ہو گیا نا۔ اب جلنا چاہتے ہو آگ میں، مطلب یہ ہے کہ اس کا کیا معنی، انہوں نے کچھ بھی معنی کر دیا ہوگا، یعنی اب تم کیا اس کتاب کی ہو کا مطلب کیا ہے؟ اس کی، یعنی اس کتاب میں جو اللہ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا اس کی اصل تک یا اس کے نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہو تم؟ ہیں؟ ہاں جی، انجام، نتیجہ انجام ہی ہوا نا۔ کیا تم وہاں پہ پہنچنا چاہتے ہو؟ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تب ایمان لے کے آؤ گے قرآن پہ؟ یوم یأتی تعویلہ، یوم جس دن، یأتی عطا، یأتی آنا، یاتی وہ آئے گا۔ کون آئے گا جی؟ تعویلہ، تعویلہ، تعویلہ۔ دیکھیں یہاں پہ کیا تھا؟ ینظرون، وہ دیکھ رہے ہیں، فاعل کون تھے؟ وہ فاعل تھے۔ اور تعویلہ کس چیز کو دیکھ رہے تھے؟ مفعول کیا تھا؟ تعویل۔ اب یہاں پہ تعویلہ، اس کی تعویل یعنی اس کا انجام، اس کا نتیجہ جس دن آ جائے گا، یعنی اب یہ فاعل ہو گیا۔ جس دن یوم یأتی تعویلہ، جس دن اس کا نتیجہ نکل آیا نا، یہ چیزیں، اس کا انجام سامنے آ گیا اللہ تعالیٰ کی بات کا، اس دن کیا ہوگا جی؟ یقول الذین نسوہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے بہت شدید۔ یعنی جس دن وہ آ گئی نا باتیں اللہ کے سامنے، یقولو، اب یہاں پہ یہ آخرت بھی نہیں لکھی ہوئی، قیامت نہیں لکھی ہوئی۔ اب اللہ کی پکڑ کی باتیں ہیں تو کئی بندوں کو زندگی میں ہی اللہ پکڑ لیتا ہے، تو اس سے ہمیں خوف کھانا چاہیے۔ یقولو تو وہ کہیں گے، کیونکہ آگے الذین آ گیا۔ یقولو کا ویسے مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، لیکن اب یہاں پہ الذین ہیں تو وہ کہتے ہیں، الذین، اس کو کہتے ہیں اسم ظاہر، یعنی جو بندہ بات کر رہا ہے نا وہ اس کا نام آ گیا۔ الذین، وہ کہیں گے، وہ لوگ جو
نسوہ، نسو ہو، نسو، نسیا وہ بھولا، اور نسو وہ سب بھولے، بھول گئے، الذین نسو وہ لوگ جنہوں نے بھلا دیا یا بھلا رکھا تھا، بھلا دیا تھا، ہو کس کی ضمیر ہے جی؟ یوما، اس دن کو جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ اس دن کے بارے میں وہ بے فکر ہو گئے تھے کہ مجھے اللہ نے کیا پکڑنا ہے۔ یقول الذین نسوہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس دن کو بھلا رکھا تھا وہ کہیں گے، اچھا نسوہ من قبلو، من قبلو اس سے پہلے، من سے قبل پہلے، اب یہ یہاں پہ من قبلی آنا چاہیے تھا، من قبلی پہلے، لیکن من کے بعد من حرف جر ہے نا، تو اس کے بعد کا لفظ تو مجرور ہوتا ہے، لیکن اس پہ پیش ہے۔ پیش کیوں ہے؟ کہ یہ اصل میں مضاف الیہ کی ایک ٹرمینالوجی ہے جس میں اس کا مضاف الیہ نظر نہیں آ رہا کہ کس سے پہلے، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اس کو پیش دے دی گئی، اس سے اندازہ ہے کہ اس دن کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اس سے پہلے انہوں نے بھلا رکھا تھا، من قبل اس دن کے آنے سے پہلے انہوں نے اس کو بلایا ہوا تھا، وہ لوگ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، قد جاءت، اوپر کیا آیا تھا؟ جینا، لقد جینا، ہم یقیناً لے آئیں گے، ٹھیک ہے جی، اور جاءت چوتھا صیغہ، وہ ایک مؤنث آئی، اور قد آ گیا ماضی کے ساتھ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہیو، ہیز، ہیو، ہیڈ کی کنسٹرکشن آ گئی سامنے کہ یہ چیز ہو چکی ہے۔ قد جاءت، وہ کہیں گے کہ من قد جاءت، جاءت آ چکے ہیں، قد جاءت آ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی ان کو یاد آ جائے گی نا کہ یہ تو ہو گیا ہے، کیا ہو گیا جی؟ لقد جاءت رسل ربنا، رسل ربنا، اب رسولو ہے تو یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ اس پہ الرسل بھی نہیں ہے اور رسولن بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف ہے، اور ربی مضاف الیہ ہے، اور نا ربنا یہ اس کا مضاف الیہ ہے، ایسے یہ چلے گا، ہمارے رب کے رسول علیہ السلام، وہ کہیں گے کہ ہمارے رسول، ہمارے رب کے رسول جو وہ تو آئے تھے، اور آئے کس چیز کے ساتھ تھے جی؟ بالحق، بالحق کی بعض عربی با کیا ہے جی؟ حرف جر ہے، اس نے حق کو زیر دے دی، مجرور کر دیا، بالحق کی، حق کے ساتھ آئے تھے، یعنی یہی سچائی تو وہ بتانے آئے تھے جو آج ہم نے دیکھ لی ہے، جس کو ہم بھولے ہوئے تھے، یہ حق کون لے کے آئے تھے؟ اللہ کے رسول تو لے کے آئے تھے، ان کی باتیں تو ہم تک، یہ سچائی تو انہوں نے ہمیں بتا دی تھی، لیکن یہاں پہ میں نے کہا ہمارے لیے بحیثیت مسلمان ڈرنے کی بات کیا ہے جی؟ یہ لفظ نسو، بھلا دینا، اگر تو یہاں پہ ہوتا کہ انہوں نے آخرت کے دن کا انکار کیا ہوا تھا تو پھر کون ہوتے؟ پھر کافر ہوتے نا، انکار کس نے کیا ہے؟ کافروں نے، پھر تو کافر ہوتے، لیکن یہاں پہ لکھا گیا کہ بھلا دیا تھا، تو بھلا دینے سے مراد کیا ہے؟ کون ہے؟ مسلمان، مانتے تھے کہ آخرت آئے گی، ہمارا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں
قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کر لے گا، ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ تھا، بڑا پختہ عقیدہ تھا، لیکن ہم بھول گئے، ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ جب ہم دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی خواہشوں کے پیچھے بھاگ پڑے تو پھر ہمیں وہ یاد نہیں رہا کہ آخرت بھی ہے، تو یہ بھلا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کون ہے؟ ہم ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہم جانتے تھے کہ بھائی اللہ کے رسول حق لے کے آئے تھے دنیا میں، سچی بات لے کے آئے تھے، یہ بھی ہمیں، یعنی ہم اللہ کے رسولوں کو بھی ماننے والے ہیں، کافر نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے کیا کیا جی؟ کہ ہم نے اس کو بھلا دیا۔ اب اس نے یہاں پہ کیا کہا؟ اب جب آدمی پھنس جاتا ہے نا کہیں پہ، تو پھر وہ ڈھونڈتا ہے کوئی سہارا، یعنی اپنی بات ختم ہو گئی، جب اپنی چھٹی ہو گئی تو پھر آپ کسی اور کو لے کے آؤ، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں، میں نے تو سب کچھ بھلایا ہوا تھا۔ اب وہ سوال کریں گے، فحل، فپس، حل، کیا، فحل تو پس کیا ہے، لنا، لام زبر لا کے لیے، نہ ہمارے لیے، کیا ہمارے لیے ہے، من، میں سے، شفعاء، شفعاء، آ کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ غیر منصرف ہے، شفعاء، شفعاء، شفعاء یہ مجروری ہے، یہ اس میں زیر نہیں ہے، شفعاء، من شفعاء، کہ کیا ہمارے لیے ہے، من شفعاء، سفارشیوں میں، سفارشی یہ جمع کا صیغہ، سفارشیوں میں سے، فحل لنا، اچھا اس سفارشی کیوں کہتے ہیں؟ شفاعت کا مطلب کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا شفاعت کا مطلب، اصل مطلب ویسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش کرنے والا، کیا ہمارا بھی کوئی سفارش کرنے والا ہے، یہ وہ پوچھ رہے ہیں۔ لیکن یہ شفاعت کا مطلب سفارشی کیسے بنا ہے پتہ جی؟ ہیں شین فے عین، اس کا اردو میں ترجمہ ہے جفت ہونا۔ جفت، جفت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں تاگ آڑ ہو گیا نا جی، ہاں جی، جفت ہے کہ ایک سے دو ہونا، کس صورت میں آئے؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، جفت کی قسم، طاق کی قسم، ایک سے دو ہونا، طاق سے جفت ہونا۔ اب کیا مطلب ہے؟ سفارشی کہاں سے کیسے بن گئی یہ؟ ایک تھا میں اکیلا بندہ، میں کہہ رہا ہوں اللہ معافی، اللہ معاف کر دیں، میں اکیلا بندہ کہہ رہا ہوں۔ اب ایک اور بندہ آ گیا، اس نے بھی اللہ سے کہا کہ اس کو معاف کر دو، یا اللہ اس کو معاف کر دو۔ کتنے ہو گئے؟ دو۔ میں بھی کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایک اور بندہ آیا، ہم دو ہو گئے، وہ بھی کہنے لگا یا اللہ اسے معاف کر دے۔ یہ ہے سفارشی۔ شفاء کا مطلب سمجھیں جی؟ ایک سے دو ہونا۔ تو جو اگر میرے حق میں کوئی بندہ آج کہہ دے یا اللہ اس کو معاف کر دے تو مجھے اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ تو قیامت والے دن تو پھر کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہاں اگر کسی نے کہہ دیا یا اللہ اس کو معاف کر دے، ہاں جی، تو سب سے بڑی شفاعت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، جو اپنی امت کے حق میں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو وہ کہیں گے بھائی ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم تو یہ دن بھولے ہی رہے، ہمیں تو یہ دن یاد ہی نہیں رہا، ہم نے تو کافروں والی زندگی گزری، ہماری زندگی تو اللہ تعالیٰ سے بے پرواہی میں گزری ہے کہ اللہ کون ہے۔ تو آج تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب سفارش چاہیے، کوئی ایک دو بندے اور بھی کہیں گے یا اللہ اس کو معاف کر دے، کوئی سفارشی تگڑا سا سفارشی مل جائے۔
جیسے ہم تھانے میں جاتے ہیں کسی کیس کے سلسلے میں تو ہماری خواہش ہوتی ہے آج کل تو سب سے تگڑا سفارشی کا نام بتائیں جی تھانے شانے میں. نہ جی نہ جی، جس نے اس ملک کو بنایا سب سے بڑا سفارشی وہ ہے بابا قائد اعظم. پیسے تو کوئی سفارشی ڈھونڈتے ہیں، کوئی بندہ شندہ مل جائے جو کہ ہماری آگے سفارش کر دے. تو کہتا ہے کہ فحل لنا، کہتے ہیں کیا ہے ہمارے لیے، من شفعاء، سفارشیوں میں سے، فیشفعوا لنا، پس یشفعوا فحل لنا، تو یہ ایک سوال تھا، ایک شرط تھی، تو یہ جواب شرط آ گیا فا کے ساتھ. اس جواب شرط کی وجہ سے یشفعون کا جو نون تھا نا یہ اڑ گیا، یشفعون تھا تو اس شرط جواب کی وجہ سے اڑ گیا، یشفعو رہ گیا، اصل میں تھا یشفعون. یشفعون وہ سفارش کرتے ہیں، فیشفعو پس وہ سفارش کریں. ٹھیک ہے جی، بس یہ کا مطلب کیا جی، وہ یہ واو نون ہے اصل میں، جو واو الف لکھا ہوا ہے یہ کس کی علامت ہے، جمع کی. یشفعو وہ سفارش کریں، یعنی صرف سکے سفارشی نہ ہوں بلکہ ہماری سفارش بھی کریں. فحل لنا من شفعاء، سفارشی تو وہاں پہ بہت ہوں گے نا جی، اللہ نے بہت لوگوں کو وہاں جا کے تو ان کی بات مان لینی ہے، کئی بندوں کی مان لینی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو جہنم میں جل رہے ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کہ چلو بخشے گئے ہو، لیکن جو جہنم میں جل رہے ہیں نا اپنے اپنے حساب کا گناہ کا جو عذاب ہے وہ بھگت چکے ہیں، اب کوئی سفارشی آئے گا، کوئی بڑا آدمی اللہ کی نظر میں جو، تو وہ نکال کے لے جائے گا. تو وہ کہے کوئی سفارشی ہو، فیشفعوا پس وہ ہماری سفارشی ہوں، تو وہ ان میں سے کوئی ہماری سفارش کریں، لنا ہمارے لیے. یہ اوپر آ گئے. آؤ اب دوسری صورت بھی انہوں نے ایک پیدا کر لی ہے، او یا نردو، نردو، ردہ یردو، نردو ہمیں پلٹا دیا جائے. نون کا مطلب کیا ہے، نون کا ہم، یا ہمیں رد کس چیز کو کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا رد کا کلیہ کہ وہ آگے گیا رد پھر واپس پلٹ آیا. ٹھیک ہے جی، یا ہمیں پلٹا دیا جائے، واپس کر دیا جائے، کہاں پہ، دنیا میں، یا ہمیں واپس بھیج دو، دوبارہ بھیج دو دنیا میں ہمیں. پھر کیا ہم کریں گے جی، فنعمل، پس نعمل، نون ہم، عمل یعملو عمل کرنا، ہم عمل کریں گے، فنعمل فنعمل، نعمل پس ہم عمل کریں گے، غیر الذی، غیر دوسرے. غیر کا مطلب میں نے آپ کو یاد ہے بتایا تھا دوسرا، اس سے کیا لفظ نکلا ہے، غیرت. غیرت کسی دوسرے بندے کو قبول نہیں ہے. غیر دوسرے، الذی جو کہ کننا نعملو، کننا ہم تھے، نعملو کر رہے تھے، نعملو کننا کے بعد پھر یہ آ گئی نا کیا کہتے ہیں کہ مضارع کی کنسٹرکشن آ گئی، تو یہ آ گیا ماضی استمراری، ہم کرتے رہے ہیں، عمل جو عمل ہم کرتے رہے ہیں. فیشفعوا لنا، یا تو یہ ہماری سفارش کر دیں، او نردو یا ہمیں پلٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی کننا نعمل
کہ ہم کریں گے وہ عمل ہم کریں گے دوسرے اعمال ان سے دوسرے جو کہ ہم پہلے کرتے رہے، یعنی جو دنیا میں ہم پہلے عمل کرتے رہے ان سے ہٹ کے کوئی اور عمل کریں گے، نیکی والے اچھے عمل کریں گے۔ یعنی آدمی سب سے پہلے جب توبہ کرتا ہے تو کہتا ہے آج کے بعد میں آج کے بعد نیک ہو جاؤں گا، تو پھر بندہ دوبارہ کیا کرتا ہے جی؟ پھر وہی کام کرتا ہے۔ قد خسروا انفسہم، قد خسرا اس نے نقصان کیا، اور خسرو واو الف کا کیا مطلب ہے جی؟ جمع، انہوں نے نقصان۔ اب یہ قد کے ساتھ آ گیا تو وہ نقصان کر چکے ہیں، وہ نقصان اٹھا چکے ہیں، وہ نقصان کر چکے ہیں، لیکن کس کا نقصان انہوں نے کیا جی؟ انفسا نقصان کس چیز کا کیا جی؟ یہ نصب آ گیا اپنے آپ کا، انفسہم اپنی جانوں کا مطلب اپنے آپ کا نقصان کر دیا انہوں نے، وہ اپنا ہی نقصان کر چکے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ اور ضل گم ہو گیا، ضل کا مطلب کیا جی؟ وہ ضل غائب ہو گیا یا گم ہو گیا، گم ہو گیا یا غائب ہو گیا۔ انہم ان سے، ہم ان سے، وَضَلَّ عَنْهُمْ اور گم ہو گیا۔ ایک تو انہوں نے اپنے آپ کا بڑا نقصان کر چکے ہیں، اب تو نقصان جو ہے کر چکے سے مطلب کیا ہے کہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ انہوں نے اپنا نقصان کر دیا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ اور ان سے گم ہو گیا جی، کیا گم ہو گیا ہے؟ ما کانوا یفترون، ما جو کچھ، ما موصولہ، اب پھر دوبارہ وہی کنسٹرکشن آ گئی کانا کے بعد فعل مضارع کی، یفترون، یہ کا مطلب جی وہ واو نون، افترا کس چیز کو کہتے ہیں؟ جھوٹ باندھنے کو، ٹھیک ہے جی، جھوٹ گھڑنے کو، جھوٹ گھڑنا۔ کانو کے بعد آ گیا تو کیا بن گیا جی؟ ماضی استمراری بن گیا۔ ما کانوا یفترون جو جھوٹ وہ گھڑتے رہے ہیں، ما کانوا یفترون جو جھوٹ وہ گھڑتے رہے ہیں، وہ بھی ان سے گم ہو گیا نا۔ جو اپنے پاس سے انہوں نے باتیں بنائی ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، اس عمل کی یہ ثواب ہے اور اس عمل کا یہ فائدہ ہے، یہ کام کریں گے تو یہ ہوگا، اس سے ایسے ہو جائے گا، فلاں سفارشی آ جائے گا، یہ مجھے بچا لے گا، اس نے مجھے یہ جو اپنے پاس سے بنائی ہوئی نا باتیں، ایک تو وہ بات ہے جس کے پیچھے یا قرآن کی آیت ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، وہ اپنے پاس سے تو جھوٹ نہیں ہے، وہ تو سچ ہے، کیونکہ اوپر آ چکا ہے کہ جاءت رسول ربنا بالحق، رسول تو حق لے کے، یا تو اللہ کے رسول کی بات ہو یا انہوں نے اپنے پاس سے جھوٹ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جھوٹ، اگر میں یہ سوچنا شروع ہو جاؤں کہ یہ چادر کر کے اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز کی قبولیت پکی ہوگی، اس چادر کے ساتھ قبولیت پکی ہے، برکت ہے، تو یہ اب میرے اپنے پاس سے گھڑا ہوا ایک جھوٹ ہے، میں نے خود اپنے پاس سے جھوٹ گھڑ لیا۔ اس چادر میں کوئی بات ہے؟ اللہ کی نظر میں تو کوئی بات نہیں، جیسے یہ چادر ہے ویسے یہ چادریں۔ تو ایسے ہی جو ہم اپنے پاس سے باتیں بنا لیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہاں جا کے وہ چیزیں گم ہو جائیں گی جی۔ تو آخرت کے دن کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے جی، یاد ہی رکھنا چاہیے، اور یہ کب یاد رکھنا چاہیے؟ جب کوئی سامنے بات آ جائے تو۔ ہاں جی، آگے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا سفارشی کون ہے؟ بابا قائد اعظم۔
جب بابا قائد اعظم سامنے آتا ہے تو اس وقت اللہ یاد رہنا چاہیے، اس وقت ہم بھول جاتے ہیں۔ پیسے دیکھ کے یا مال و دولت دیکھ کے یا کوئی فائدہ دیکھ کے تو ہم کہتے ہیں اڑ جاؤ باب کوئی نہیں، پھر کسی اور کام میں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هل ينظرون إلا تأويل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا وفی امرنا ھذا۔ اللہم یسر لنا ھذا الامر۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا بارک لنا فی رزقنا وفی صحتنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔